بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد طالبین کا دوسرا باب ہے جملہ اسمیہ، سبق نمبر 32 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ تاجر کل قیامت کے دن فاجر اور فاسق اٹھائے جائیں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تاجروں کا حشر فاجروں کے ساتھ ہوگا مگر وہ تاجر جس نے پرہیزگاری اختیار کی اور نیکی کی اور سچ بولا۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف، اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے اور آخر میں اس کی ترکیب کریں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے وہ ہے التجار۔ یہ تجار یہ جمع ہے تاجر کی، سوداگر کو کہتے ہیں، تجارت کرنے والوں کو کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کے باب کی بات کریں تو باب اس کا آتا ہے ناصر ینصر، تاجر یتجر تجارتن، اس کا مطلب ہوتا ہے تجارت کرنا۔ اور یہ قرآن مجید میں بھی یہ والا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہتا ہے هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اگلا لفظ دیکھیں یحشرون، دیکھیں باب اس کا آتا ہے ناصر حاشر یحشر حشرن، اس کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، اور یحشرون اس کا مطلب بھی یہی ہے، اکٹھے کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی اسی معنی سے لفظ یہ استعمال ہو رہا ہے، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو جہنم کی جانب جمع کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں یوم دن کو کہتے ہیں، قیامت بدلے کا دن ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں فجار، دیکھیں فجار یہ فاجر کی جمع ہے، بدکار شخص کو کہا جاتا ہے، ایسا شخص جو گناہوں سے نہ ڈرنے والا ہو، نہ بچنے والا ہو، کھلم کھلا بدکاری اور برے کام کرنے والا ہو۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں اتقا، دیکھیں باب اس کا افتعال ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے پرہیز کرنا۔ یہ مجرد سے بھی استعمال ہوتا ہے، مجرد سے ہو تو پھر یہ وقا یقی وقایتن کے معنی میں ہوگا اور اس کا مطلب ہوگا حفاظت کرنا۔ قرآن مجید کے اندر بھی لفظ استعمال ہوتا ہے فاما من اعطى واتقى، یہ تو ہو گیا اتقا۔ اس کے بعد اگلا دیکھیں برا، دیکھیں یہ دو باب سے آتا ہے، ضربہ سے بھی آتا ہے، سامیہ سے بھی آتا ہے۔ برا یا برو بھی پڑھا جاتا ہے اور برا یا برو بھی پڑھا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سچ بولنا۔ قرآن مجید میں بھی اسی سے لفظ استعمال ہوتا ہے کرام باررا۔ اگلا لفظ دیکھیں صدقہ، صدقہ یصدق صدقن، اس کا مطلب ہوتا ہے سچ بولنا، قرآن مجید میں بھی استعمال ہوتا ہے صدق اللہ۔ تو بہرحال یہ الفاظ سے جن کی میں نے آپ کے سامنے لغوی صرفی تحقیق کر دی ہے۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں تاجروں کے لیے ایک وعید کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو تاجر صحیح طریقے سے لین دین نہیں کرتے ہیں ان کو کل قیامت کے دن بدکاروں کی فہرست کے اندر اٹھایا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نافرمان بندے ہیں ان کا حشر ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ لیکن جس تاجر کے اندر 3 صفات پائی جائیں گی اس تاجر کا حشر بدکاروں کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا۔ وہ 3 صفات کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک ہے تقوی اختیار کرے، اور دوسری صفت ہے نیکی، اور تیسری صفت ہے سچ بولے۔ تو ویسے اگر دیکھا جائے تقوی کے اندر یہ باقی 2 کام بھی آ جاتے ہیں، لیکن بطور خاص ان دونوں کو الگ سے بھی ذکر کیا ہے۔ خاص طور پہ جو سچ بولنے والی بات ہے، یہ تاجروں کے اندر بہت زیادہ اس چیز کی کمی پائی جاتی ہے، کیونکہ جو تاجر ہیں ان میں عام طور پر یہی والی بات دیکھی گئی ہے کہ جھوٹ بول کر اپنا مال فروخت کر دیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال تاجروں کے لیے کچھ اصول ہیں، یہ والے کچھ اصول یہاں پر آگے ہیں، باقی اس کے علاوہ بھی کچھ اصول ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کھوٹ نہ کریں، ملاوٹ نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، فریب نہ کریں، اور قسم کھا کر چیزوں کو فروخت نہ کریں، اس سے بھی حدیث مبارک کے اندر منع کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جھوٹ کے ذریعے مال فروخت کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کلام نہیں فرمائیں گے۔ اور تاجروں کے لیے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ناپ تول میں انصاف رکھیں، اور بھی بہت سے اصول ہیں جو قرآن مجید کے اندر احادیث کے اندر مذکور ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ تاجر اگر شریعت کے اصولوں کے مطابق تجارت کرے گا تو اس کا حشر انبیاء، صدیقین، صالحین کے ساتھ ہوگا، اور اگر تاجر شریعت کے اصولوں کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے لیے بہت سی وعیدیں ہیں۔ ان میں سے ایک وعید وہ ہے جو کہ اس حدیث کے اندر بھی ذکر کی گئی ہے کہ قیامت کے دن ایسے تاجروں کا حشر بدکار لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی ترکیب کی طرف۔ دیکھیں اس میں جو التجار ہے یہ بنے گا مبتدا، اور یہ آگے والا پورے کا پورا جملہ اسی مبتدا کی خبر ہے۔ بہرحال اس کی آگے ترکیب کر لیتے ہیں۔ یحشرون یہ فعل مجہول ہے، اس میں واو ضمیر بنے گا اس کے لیے نائب فاعل، لیکن نائب فاعل آپ نے بعد میں بنانا ہے، پہلے آپ اس کو بنائیں ذوالحال، یعنی تاجروں کا حشر کیا جائے گا، یہ بن جائے گا ذوالحال، اور آگے والا جو جملہ ہے وہ اس کے لیے حال واقع ہوگا۔ کیسے حال واقع ہوگا میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ یوم مضاف ہے، القیامہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ اسی یحشرون کے لیے مفعول فی واقع ہو رہا ہے، اور فجار یہ بنے گا مستثنی منہ، الا حرف استثناء ہے، من موصولہ،
देखिए पूरे का पूरा जुमला ना इसी मुस्तस्ना के मिन्हू के लिए बन जाएगा मुस्तस्ना। कैसे बनेगा मैं आपको बनाता हूँ। मन मौसूला है, इत्तका ये फेल है, इसमें हुआ ज़मीर फ़ाइल है, फेल फाइल मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर मातूफ़ अलैह, वाव हर्फ अतफ़ है, बर्रा फेल इसमें भी हुआ ज़मीर फ़ाइल है, फेल फाइल मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर मातूफ़, वाव हर्फ अतफ़ है, सदका फेल इसमें भी हुआ ज़मीर फ़ाइल है, फेल फाइल मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर मातूफ़। तो मातूफ़ अलैह अपने दोनों मातूफ़ात से मिलकर ये जो मन मौसूल है इसके लिए बन जाएगा सिला। मन मौसूल अपने सिला से मिलकर ये बन जाएगा मुस्तस्ना। फुजार को मैंने मुस्तस्ना मिन्हू बनाया था, तो मुस्तस्ना मिन्हू अपने मुस्तस्ना से मिलकर ये जो इसके अंदर वाव ज़मीर के लिए मैंने बनाया था ना जुल्हाल, इस जुल्हाल से ये हाल वाक़या हो जाएगा मुस्तस्ना मिन्हू अपने मुस्तस्ना से मिलकर। तो जुल्हाल अपने हाल से मिलकर ये युहशरूना के लिए बन जाएगा नाइब फ़ाइल। युहशरूना फ़ेल मजहूल अपने नाइब फ़ाइल से मिलकर ये जो अत्तुजार मुब्तदा था इस मुब्तदा की खबर वाक़या होगा। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होगा।